بچوں، آپ کے سامنے قصیدہ ہے، قصیدہ کی تعریف اور اس کا فن۔ لفظ قصیدہ عربی زبان کے لفظ قصد سے نکلا ہے۔ قصیدہ دراصل اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، لیکن ردیف کی پابندی ضروری نہیں۔ قصیدہ نظم کی وہ قسم ہے جس میں کسی کی تعریفیں یا برائی بیان کی جائے، مگر شاعروں نے اس میں اور بھی مضامین بیان کیے ہیں۔ قصیدے اکثر بادشاہوں کی تعریف میں لکھے گئے ہیں۔ کسی واقعے کی یادگار کے طور پر بھی قصیدہ لکھا جا سکتا ہے۔ غزل کی طرح قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ قصیدے میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں، لیکن کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 800 اشعار کے قصیدے دستیاب ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے قصیدے کا کوئی عنوان بھی ہوتا ہے، جیسے غالب کی قصیدے کا عنوان در مدح بہادر شاہ ظفر ہے، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ قصیدے کو مضمون کے اعتبار سے 4 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مدحیہ، مدح کے معنی ہوتے ہیں تعریف، یعنی تعریف جس میں ہو۔ ہجویہ، ہجو کے معنی جو ہیں ہجویہ، ہجو کے معنی ہیں کسی کی برائی بیان کرنا۔ واعظیہ، نصیحت کرنا۔ اور بیانیہ، یعنی کہ کوئی واقعہ بیان کرنا، اس قسم کا۔ تو مدحیہ، جس قصیدے میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے وہ مدحیہ کہلاتا ہے۔ ہجویہ، جس قصیدے میں کسی شخص کی برائی بیان کی گئی ہو یا زمانے کی خرابی کا گلہ ہو، ہجویہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ واعظیہ، جس قصیدے میں وعظ و نصیحت جیسے مضامین پائے جائیں وہ واعظیہ قصیدہ ہے۔ بیانیہ وہ قصیدہ ہے جس میں مختلف حالات و کیفیات کا بیان ہو، جیسے بہار کا تذکرہ، زمانے کے حالات و مصائب کا گلہ، جیسے شہر آشوب۔ شہر آشوب کا مطلب یہ ہے کہ برے حالات ہیں، تو ان میں جو قصیدہ لکھا جائے گا۔ تو بچوں، اب قصیدے کی خصوصیات کیا ہیں؟ قصیدہ واحد صنف ہے جس میں اظہار و بیان کے تمام اسالیب اور جہتیں سمٹ آئی ہیں۔ جن ہستیوں کی شان میں قصیدے کہے جاتے تھے وہ صاحبان جاہ و جلال، پر رعب اور باوقار ہوتے تھے، اس لیے ضروری خیال کیا گیا کہ جس زبان میں ان سے خطاب کیا جائے وہ بھی پرشکوہ اور زوردار ہو۔ پرشکوہ نہیں بیٹا، پرشکوہ اور زوردار ہو۔ اس لیے یہ شرط لازمی ٹھہری کہ قصیدے کی زبان زوردار، لہجہ پر وقار اور الفاظ رعبدار ہوں، استعارہ و تشبیہ کی کثرت ہو اور ان میں ندرت و ترفگی پائی جائے۔ قافیہ مشکل اور زمین سنگلاخ ہو تو اور بھی اچھا ہے، یعنی قافیہ جو ہے وہ مشکل ہو اور زمین سنگلاخ کا مطلب یہ ہے کہ سخت وہ قسم کی جو زمینیں اس میں کہا جاتا ہے۔ قصیدوں میں ثنائے و بدائے کا بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے اور علمی اصطلاحات کے استعمال بھی پسندیدہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو اب بہت ہی اہم قصیدے کے اجزائی ترکیبی، یہ اکثر و بیشتر بچوں آپ کو اس میں بھی پوچھے جاتے ہیں، آبجیکٹیو میں بھی۔ بناوٹ کے لحاظ سے قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ۔ خطابیہ قصیدہ تعریف یا برائی سے شروع ہوتا ہے، جبکہ تمہیدیہ قصیدہ میں تعریف یا برائی سے پہلے کچھ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ تمہیدیہ قصیدہ کے 4 حصے ہوتے ہیں: تشبیب، گریز، مدح یا ہجو، مقطع یا خاتمہ۔ تشبیب، یہ تو پہلا ضروری اس کا جز ہے۔ تمہید بھی یہی ہے۔ تمہیدیہ قصیدے کے شروع میں کچھ اشعار بہار، حسن و عشق وغیرہ کی تعریف میں لکھے جاتے ہیں، اس حصے کو تشبیب کہتے ہیں۔ مثلاً صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا، تو یہ تشبیب ہے۔ گریز، گریز کے معنی ہے
ایک بات کو بیان کرتے کرتے اس طرح سے باتیں کرنا کہ موضوع کو دوسری طرف موڑ دینا۔ تمہید اور مدح کے درمیان جو اشعار لکھے جاتے ہیں انہیں گریز کہتے ہیں۔ مثلاً بزم سلطانی ہوئی آراستہ، کعبہ امن و امان کا در کھلا۔ یہ تشبیب ہے، گریز ہے۔ مدح یا ہجو یہ قصیدے کا اصل موضوع ہے۔ اس حصے میں شاعر حد سے زیادہ تعریف یا برائی بیان کرتا ہے۔ مثلاً شاہ روشن دل بہادر شاہ کے ہے راز ہستی، اس پہ سر تا سر کھلا۔ مقطع یا خاتمہ، اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح کی سلامتی اور لمبی عمر کی دعا کرتا ہے اور کبھی کبھی اپنی خواہش بھی بیان کرتا ہے، یعنی کہ مدعا جسے ہم کہتے ہیں، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن ہوں 50,000، میری تنخواہ کیجئے ماہ بماہ تا نہ ہو زندگی دشوار۔ اوپر کے شعر میں جو ہے تم سلامت رہو 1000 برس، یہ مشہور شعر ہے، یہ غالب کا قصیدہ ہے جو آپ کی شاید کتاب میں بھی ہے۔ میری تنخواہ کیجئے ماہ بہ ماہ تا نہ ہو زندگی دشوار۔ تو بچوں قصیدہ کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ ہیں تشبیب، گریز، مدح ہجو، اور لاسٹ میں مقطع یا خاتمہ اور مدعا بھی سے دعا اور پھر مدعا، یہ جو ہیں قصیدے کے اہم موضوعات ہیں۔ اب اردو میں کن لوگوں نے قصیدے لکھے ہیں؟ تو 4 نام آپ فی الحال یاد رکھ لیجئے۔ مرزا محمد رفیع سودا، بڑا زبردست قصیدہ نگار ہیں یہ، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق، یہ بڑے زبردست قصیدہ نگار ہیں۔ مومن خان مومن نے بھی کچھ قصیدے لکھے ہیں، اور پھر غالب، مرزا اسداللہ خان غالب جو غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے بھی کچھ قصیدے لکھے ہیں۔ تو یہ بچوں آپ کی یہ نہایت ہی ضروری سوال ہے، تو آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔